During the sermon, an Ansari, seeing some men from the tribe of Banu Dhalba sitting there, stood up and pointed toward them and said, "O Rasul of Allah, their ancestors killed a member of our family. We appeal to you to get one of them hanged in exchange for that." Hazrat Muhammad, peace be upon him, replied, "The revenge of the father cannot be taken on his son." The Rasul was so well known for his justice that even the Jews, who were his bitter enemies, brought their suits to him, and he decided the cases in accordance with the Jewish law. He very strictly followed the commandment of Allah: if they come to you, either judge between them, or decline to interfere. If you decline, they cannot hurt you in the least. If you judge, judge in equity between them. For Allah loves those who judge in equity. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam as an embodiment of justice, اور یہ ہے 10th کلاس کا پہلا یونٹ، اور اس کی ہم ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن دیکھ رہے ہیں. اور آج ہمارے زیر بحث آئے گا اس کا 4th پیسج، جس میں رائٹر ہمیں کہتا ہے کہ ڈیورنگ دا سرمن، کے آخری خطبے کے دوران، جس کو خطبہ حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ اس نے لاسٹ سرمن کا ذکر نہیں کیا ہوا اور سمپل سرمن کہا ہے کہ ایک بار خطبہ دیتے ہوئے این انصاری، ایک انصاری، سینگ سم مین فرام دا ٹرائب آف بنو سلبا، اس نے کچھ آدمی دیکھے ہیں جو بنو سلبا کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. sitting there stood up and pointed towards them and said، وہ ان کو دیکھتے ہی اس نے ان کی طرف اشارہ کیا، اور اشارہ کرتے ہوئے وہ کہتا ہے، او میسنجر آف اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے پیغام رساں، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، their ancestors killed a member of our family، ان کے بزرگوں نے، ان کے آباء و اجداد نے ہمارے خاندان کا ایک فرد جو ہے اس کو قتل کیا ہے. We appeal to you، ہم آپ کے پاس یہ مقدمہ لاتے ہیں یا آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں، to get one of them hanged in exchange for that، کہ اس قتل کے بدلے میں ان میں سے کسی ایک کو سزائے موت دے دی جائے. ہینگ بیسیکلی کہتے ہیں کسی کو پھانسی پہ لٹکانا. تو دی ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم ریپلائڈ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا، دی ریونج آف دا فادر کین ناٹ بی ٹیکن فرام دا سن، کہ کسی کے والد کے کیے گئے گناہوں کا جو بدلہ ہے اس کو بیٹے سے ہرگز نہیں لیا جا سکتا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد ہم 5ویں پیسج کی جانب بڑھ رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہم انگلش کا ٹیکسٹ دیکھتے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اردو ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن. تو ٹیکسٹ ہمارے سامنے موجود ہیں. اس میں ٹیکسٹ میں رائٹر ہمیں کہتا ہے، دی ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم واز سو ویل نون فار ہز جسٹس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا جاتا تھا، پہچانا جاتا تھا اپنے انصاف پسند ہونے کی وجہ سے، عادلانہ رویے کی وجہ سے. دیٹ ایون دا جیوز، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل کا جو نظام ہے وہ اتنا بہتر تھا کہ یہودی بھی، who were his bitter enemies، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنگین ترین دشمن تھے، brought their suits to him and he decided the case in accordance with the Jewish law. وہ اپنے مقدمات جو ہیں وہ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تمام تر جو کیسز ہیں، مقدمات ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، ان کا حل یہودیوں کے قوانین کے مطابق جو ان کی معاشرے میں پائے جاتے تھے، بالکل اس کے مطابق اور انصاف سے فیصلہ کر دیا کرتے تھے. نیکسٹ لائنز میں ہمیں رائٹر کہتا ہے، he very strictly followed the commandment of Allah، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مضبوطی سے اور بہت اچھے طریقے سے پیروی کی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی. if they came to you، اب یہاں پہ کچھ لائنز لگی ہوئی ہیں جن میں قرآن سے ڈائریکٹ ٹرانسلیشن یہاں پہ لکھ دی گئی ہے کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، either judge between them،
تو ان کے درمیان یا تو فیصلہ کر دیجیے اور ڈکلائن ٹو انٹرفیئر یا واضح طور پر انکار کر دیجیے ان کے معاملات میں مداخلت کر دیں گے. اف یو ڈکلائن، اگر آپ ان کو انکار کر دیتے ہیں، دے کین ناٹ ہرٹ یو، تو اس صورت میں وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ان دا لیسٹ، کم سے کم. اف یو جج، اگر تم فیصلہ کرتے ہو، جج ان ایکویٹی، تو برابری کی حیثیت سے فیصلہ کرو، انصاف پسندی کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ کرو، بٹوین دیم، ان کے درمیان. فار گاڈ لوز دوز ہو جج ان ایکویٹی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ شخص پسند ہے جو عادلانہ طریقے سے فیصلے کرتا ہے.